تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراد احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین، میں نے والدین کے اوپر، مرحومین والدین کے اوپر بہت سی ویڈیوز بنائی اور پچھلی بھی میں نے بہت ساری بنا دی ایصال ثواب کے لیے، لیکن آج مجھے پھر کہا گیا تھا کہ میں والدین کے ایصال کے لیے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو بتاؤں۔ ناظرین چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ایک کتاب کا نام ہے منازل الاخرہ، اس میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے کہ سرکار محمد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ والدین کی ارواح گھروں کو لوٹتی ہے، خصوصاً والدین کی روح آتی ہے اور رات کے اس پہر آتی ہے کہ جب سب سو رہے ہوتے ہیں۔ شب جمعہ جمعرات کی رات کو کہا جاتا ہے۔ اس رات والدین کی روح آ کر دیکھتی ہے کہ کون اس کی اولاد اپنے والدین کا حق ادا کر رہی ہے جانے کے بعد۔ مثلاً التجا کرتی ہے کہ بیٹا آپ میرے لیے کچھ پڑھو، آج کے دن آپ میرے لیے آج کی رات کچھ پڑھو۔ میں نے مختصر بتایا تھا اپنی ویڈیوز کے اندر، آج پھر بتا دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب والدین آتے ہیں، ماں اور باپ دونوں آتے ہیں، باپ کہتا ہے اپنی زوجہ سے، ہماری ماں سے، کہ یہ ہمارے لیے کچھ نہیں پڑھنے والے، دیکھو یہ سو رہے ہیں، میں اس کے لیے گرمی میں تپتی دھوپ میں اس کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلتا تھا اور تپتی سڑکوں پر دھوپ میں مزدوری کر کے اور محنت کر کے اس کے لیے کماتا تھا۔ میرے جانے کے بعد اس سے یہ نہیں ہوا کہ یہ میرے لیے فاتحہ پڑھے۔ یہ کہہ کر باپ جانے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے شاید اسے میرا خیال آ جائے، میں نے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا۔ ناظرین روایت کے الفاظ ہیں کہ فجر کی نماز تک ماں کونے میں کھڑی دیکھتی رہتی ہے کہ شاید اسے میرا خیال ہے اور میرے لیے کچھ پڑھے۔ شب جمعہ اللہ تعالیٰ 6 لاکھ بدروحوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اپنے گھروں کو، میرے لیے ایصال ثواب جو تم لاؤ میں تمہارے عذاب میں کمی کر دوں۔ ناظرین یہاں تک آپ آ گئے، میں نے بتایا اس چیز کا، اور یاد رکھیں کہ شب جمعہ اپنے والدین کے لیے یہ اعمال جو میں نے ہمیشہ بتائے وہ پھر بتاؤں گا، لیکن آج اضافی بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو شب جمعہ اپنے والدین کے لیے نماز ہدیہ میت، جسے نماز راحت کہا جاتا ہے، یہ لازمی پڑھی۔ اس کے بعد نماز ہدیہ والدین پڑھی، اس کے بعد نماز مغفرت والدین پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ ملک پڑھی۔ سورہ ملک کیوں پڑھنی ہے؟ سورہ ملک اس لیے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک جنگل میں رکے اور وہ سورہ ملک کی تلاوت کرتے کرتے سو گئے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے بعد وہ سو گئے، اچانک ان کے کانوں میں شکریہ شکریہ کی آوازیں آئیں، انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ پریشان ہوئے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور راہ سفر پر نکلے، اور صبح کے وقت جب وہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک جگہ سورہ ملک پڑھی تھی، اس کے بعد جب میں سویا میرے کانوں میں شکریہ شکریہ کی آوازیں بلند ہوئی، یا رسول اللہ میں نے دائیں اور بائیں دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ مسکرا کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روحیں تھیں جو تمہارا شکریہ ادا کر رہی تھی، کیوں ان پر عذاب ہو رہا تھا، تمہارے سورہ ملک پڑھنے سے اللہ نے ان کے عذاب کو بالکل ختم کر دیا۔ ناظرین اپنے والدین کے لیے اس رات خاص طور پر کوئی اولاد ایسی نہیں ہے جو اپنے والدین کے لیے یہ سوچ رکھے وہ جہنم میں ہوں گے، کوئی اولاد ایسی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے والدین کے لیے لازمی پڑھیں، اس رات اپنے والدین کے لیے وہ لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد کیا؟ سورہ یاسین کی تلاوت لازمی کریں، سورہ حشر کی تلاوت لازمی کریں، سورہ مزمل کی تلاوت لازمی کریں، سورہ حشر کی تلاوت خاص طور پر لازمی کریں۔ ناظرین پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ پھر آپ نے زیارت محمد، زیارت علی، زیارت فاطمہ، زیارت حسن، زیارت حسین، اسی طرح آپ نے 14 مرتبہ
14 کی زیارت ناظرین پھر آپ نے 14 کی زیارت پڑھ کر ہدیہ کرنی ہے، جس میں نماز زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ شامل ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعائے عہد فجر کے وقت پڑھ کر اپنے والد کو ایصال کرنی ہے، اپنی والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب لازمی کرنی ہے۔ دعائے عہد اور دعائے عدیلہ یہ آپ کو پلے اسٹور سے بھی مل جائے گی، آپ نے یہ لازمی کرنی ہے۔ اور راہ چلتے چلتے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے؟ ایک بات، استغفار کی تسبیح آپ نہیں جانتے کہ کتنی معتبر تسبیح ہے استغفار کی۔ آپ نہیں جانتے کہ استغفار کی تسبیح کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے بالکل کہ جیسے کوئی تپتے صحرا کے اندر ہو اور اس کا ساز و سامان گم ہو جائے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے ہوش ہو جائے، ہلکان ہو جائے، پیاس اور شدت کے مارے زمین پر گر جائے، لیکن جب وہ اٹھے اس کا ساز و سامان اس کے سامنے ہو، جتنی خوشی اسے ہوتی ہے ایسی خوشی مجھے ہوتی ہے کہ جب کوئی میرا بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار لازمی کرے اور استغفار کر کر کے اپنے والدین کو ایصال ثواب کرے۔ اس کے بعد ہے درود پاک۔ درود پاک لازمی اس رات پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہتا 100 کی تسبیح، میں یہ نہیں کہتا 1000 کی تسبیح، میں یہ نہیں کہتا 100 کی تسبیح، میں یہ نہیں کہتا 1000 کی تسبیح، جتنا ہو سکے آپ پڑھیں اور اس کا ثواب ایصال ثواب اپنے والدین تک پہنچائیں۔ اور یاد رکھیں کہ جمعرات کی رات اور جمعے کے دن، ان 2 دن اپنے مرحومین کا صدقہ نکالیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مرحومین کے نام کا جو تم صدقہ دیتے ہو اس کا اجر احد پہاڑ کے برابر ہے، احد پہاڑ کے برابر کا ثواب ہے اگر ہم اپنے والدین کے نام کا جو دنیا سے رخصت ہو چکے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے، مرحومین والدین کے لیے جو صدقہ نکالتا ہے اس کا ثواب ہے احد کے پہاڑ کے برابر۔ تو پھر صدقہ لازمی دیں اپنے والدین۔ اس کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ یہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر لا الہ الا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آپ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ یہ پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال کریں، اور دعائے فاتحہ کبیرہ کہ جس کے ذریعے علامہ تقی آقا بہجت نے اپنی مرحوم والدہ سے بات کری، وہ ہر رات لازمی کریں اپنے والدین کو ایصال۔ دعائے فاتحہ کبیرہ میں کیا ہے؟ ایک بار سورہ الحمد، چاروں کل 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ انزلنا، سورہ قدر، یہ لازمی آپ نے اپنے والدین کو ایصال کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد۔ ناظرین یہ عمل کر کر کے پھر آپ نے جو جمعرات کا میں نے سلام بتایا ہے کہ دعائے اہل قبور کا سلام ہے جس کو پڑھنے سے والدین کے 50 سال کے گناہ معاف، وہ سلام قبرستان میں جا کر لازمی پڑھیں۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنا مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ کر کر پڑھ لیں تو ان کو بھی وہی اجر ملے گا۔ اور جو نماز ہدیہ والدین، نماز مغفرت والدین اور نماز راحت ہے، اس کا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہم صرف ہر شب جمعہ پڑھیں؟ نہیں، جب تک آپ کی زندگی ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نفلی نمازوں میں 2 سے 3 مرتبہ دن میں لازمی یہ نمازیں پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو آپ کی اپنی محبت اپنے والدین کے لیے آپ کتنا ایصال کر رہے ہیں۔ صدقہ نکالنا نہ بھولیں اپنے والدین کے لیے ان 2 دنوں۔ ناظرین تو یہ تھی آج کی اعمال اور ویڈیو کہ اپنے مرحوم والدین کے نام آپ یہ ایصال کریں، تو انشاءاللہ جب وہ جانے لگیں گے نا فجر کے وقت آپ کو دعائیں دے کر جائیں گے۔ خالی ہاتھ اپنے والدین کی ارواح کو نہ لوٹنے دیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس جہان میں کتنا مجبور ہے، لیکن ہاں میں ایک بات بتا دوں، اگر اپنے والدین کے لیے آپ اس عالم میں پیاس بجھانا چاہتے ہیں تو استغفار کی تسبیح لازمی کریں جتنا ہو سکے۔ سب سے بہترین وقت جو بہترین وقت ہے استغفار کا وہ ہے عصر کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں، اور جب دعا کریں تو یا مولاتی یا فاطمہ تو اگے اس نے 21 مرتبہ پڑھ کر آپ
21 مرتبہ پڑھ کر بیوی کو ہدیہ کریں اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں اپنے والد کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ بے شک ان کی برزخ آسان ہوگی، یہ وہ وسیلہ ہیں پاک شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کا وسیلہ سرکار محمد اور محمد والے محمد کا وسیلہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جو بارگاہ خدا میں رد نہیں ہوتا۔ قبرستان میں جائیں تو سلام پڑھیں، جو میں نے بتایا وہ پڑھ لیں، السلام علیکم یا اہل القبور وہ پڑھ لیں، لیکن قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ قبر پر ہاتھ رکھ کر سورہ قدر کو پڑھتے ہیں تو اللہ جب قیامت کے دن اٹھائے گا تو وہ اس وحشت سے، قیامت کے وحشت سے آزاد ہوں گے۔ اپنے والدین کے لیے یہ اصال کریں، یہ اعمال کریں۔ میں یہ نہیں کہتا وہ خواب میں آئیں گے، وہ خود خواب میں آ کر آپ کو اچھی حالت میں نظر بھی آئیں گے اور آپ انہیں دیکھ بھی لیں گے۔ ناظرین، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔